أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلامی معاشرے کے آداب سکھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے میں باہمی تعلقات کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ چھوٹی معاشرتی برائیاں جو اتحاد، اتفاق اور بھائی چارے کو توڑنے کا سبب بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما رہا ہے اور امن و سکون کو ہی فروغ دے رہا ہے تاکہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ سکون و اطمینان کے ساتھ ترقی پذیر ہوتا جائے، ترقی یافتہ ہوتا جائے، ترقی کرتا جائے۔ یہ بات ہے اصل بات جو اللہ چاہتا ہے کہ سکون اور اطمینان اسلامی معاشرے میں ہر وقت جاری و ساری رہے اور لوگ خوشی سے، سکون سے، آرام سے اپنی زندگی بسر کریں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، قوم، ایک قوم یا ایک گروہ لوگوں کا، یعنی لوگ جو ہیں مذاق نہ اڑائیں، من قوم، دوسری قوم کا، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی ایک گروہ لوگوں کا دوسرے لوگوں کے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی بندہ یعنی مرد جو ہیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونو، کہ ہوں، خیر منہم، کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ ان سے بہتر ہوں، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ بہتر ہوں۔ ولا نساء، اور عورتیں جو ہیں، من نساء، وہ بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکن خیر منہن، کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بیس الاسم الفسوق، بیس الاسم، برا نام ہے، فسوق یعنی برائی، گناہ، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا برائی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو اتنے بڑے گناہ ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمائے ہیں، جبکہ یہ لگتے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یہ ان کا نتیجہ بہت سخت اور برا ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون کون سے گناہ اس آیت میں آ رہے ہیں؟ مذاق اڑانا، تانے دینا، عیب لگانا اور برے لقب سے پکارنا۔ یہ 3 باتیں بتائی ہوئیں، یہ بہت بری باتیں ہیں جو کہ اسلامی معاشرے کو خراب کرتی ہیں، اندر کھوکھلا کرتی ہیں۔
इस आयत को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बेसल इस्मुल फसूक़ु बादल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, मजाक ना उड़ाओ, यानी एक गिरोह लोगों का दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए, मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है वो उनसे बेहतर हों जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो इनसे बेहतर हों। और एक दूसरे पर ताना जनी ना करो, ऐब ना लगाओ, और बुरे अलकाब से एक दूसरे को ना पुकारो। बुरा नाम ईमान के बाद फिस्क में पैदा करना कितना ही बुरा है, और जिसने तौबा ना की, जो बाज ना आया ना, वो जालिम है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसी बुराइयां बयान हो रही हैं इस आयत में जो देखने में करने में तो बहुत मामूली लगती हैं, मगर बंदे को फासिक बना देती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिनके दिल ईमान से सज गए हैं, क्या वो अपने दिलों को फिस्क के धब्बों से आलूदा करना पसंद करेंगे? तो अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसी छोटी छोटी बुराइयां भी ना करो। कोई औरत और कोई मर्द ऐसा करना नहीं चाहेगा कि दूसरों को हकीर समझे, क्योंकि जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है वो दूसरों को अपने से कम समझता है, हकीर समझता है, तब उसका मजाक उड़ाता है और उसकी ऐब टटोलता है, उसको ताने देता है और फिर बुरे लक़ब से पुकारता है। ये सब फिस्क के काम हैं, बंदे को फासिक बना देते हैं। ऐसा करने वाला गंदगी के धब्बों से अपने ईमान को दिल में आलूदा कर बैठता है। ये इतने बड़े गुनाह हैं, अगर तौबा ना की जाए, बाज बंदा ना आए, तो जालिमों में शुमार होता है, और अगर इसी हालत में मर गया तो जालिम बतौर मर गया तो फिर क़यामत के दिन अजाब में मुब्तला ज़रूर होगा। इसलिए याद रखें कि अल्लाह ताला इस्लामी मुआशरे को अमन व सकून में देखना चाहता है। छोटे छोटे मामलात जो हैं, जो ताल्लुकात में लड़ाई झगड़े का बायस बनते हैं या बन सकते हैं, उन्हें अल्लाह ताला हटा रहा है ताकि मुआशरे से वो दूर हो जाएं। अल्लाह उनको मना कर रहा है। जिस तरह पहला मामला मजाक उड़ाना है एक दूसरे का, अल्लाह ने इसको मना फरमा दिया। यानी मजाक उड़ाने से क्या होता है, फिर लड़ाई पैदा होती है, झगड़ा होता है, फसाद होता है, और फिर एक दूसरे में नफ़रत पैदा होती है, फिर एक दूसरे में हसद पैदा होता है, और फिर लड़ाई झगड़ा और फसाद और कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता तो फिर वो जादू टोने से दूसरे का तबाही कर देता है, क्योंकि वो अंदर दिल में हसद रख के वो जादू टोना करते हैं, फिर लोग इस तरह करके तबाही फेरते हैं। तो इसलिए जो है, कुछ लोग सामने होते हैं जो कि सामने बदला, यानी उसके मजाक का बदला देते हैं लड़ाई करके। कुछ जो हैं वो फिर दिल में रख लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है बाबा, फिर वो जो है दूसरे के साथ वो कोई शैतानी अमल करते हैं, या कोई जादू करेंगे, या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे वो फिर उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो यह जादू टोने करना और इस तरह करना, ये मजाक जब बंदा अपने तौर पे किसी के साथ करता है ना, तो ये नुकसान बंदा उठाता है। जब किसी दूसरे को, क्योंकि जब कोई मजाक किसी के साथ करता है तो दूसरे को अपने से कमतर ही समझता है ना, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं समझता, उससे मजाक करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तू मजाक उड़ा रहा है ना, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, क्या पता वो तुमसे बेहतर हो।
تو پھر بہتر ہو تو اس لیے پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایسا بندہ کرے تو گناہ کتنے اٹھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ جب ایسے بندے کا مذاق اڑائے گا نا، ایک سب سے بڑا نقصان یہ کرے گا کہ وہ حقوق العباد کی نفی کرے گا۔ کیونکہ حقوق العباد جو ہوتے ہیں نا، بندوں کے بندوں پر حقوق، کہ بندے دوسرے بندوں کا خیال رکھیں، اس کا احساس کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان جو ہے وہ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے، تو وہ مسلمان کو کیا کرے کہ اس کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ زبان سے اس کو مذاق کر رہے ہیں، ہاتھ سے کوئی اشارہ بھی کر رہے ہیں یا آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں مذاق میں، یا کچھ اس طرح کر رہے ہیں، تو وہ مذاق کر رہے ہیں، اس میں اپنے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے اعضاء استعمال کر رہے ہیں اور زبان بھی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے دوسرے بندے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو امن و سکون میں رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ تو حفاظت نہیں کر رہے، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ جب کسی کو مذاق کر رہے ہیں تو اس کی تو دل آزاری کر رہے ہیں، اس کو تو تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ آپ کوئی اچھے انسان تو نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما المؤمنون اخوہ، تو مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ تو بھائی کو آپ بھائی کی عزت نہیں کر رہے، اس کا مذاق اڑا کے اس کی بے عزتی توہین کر رہے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، حدیث کے مطابق برا کام ہے۔ مذاق اڑانا جو ہے یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اسلام میں دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ دوسرے کا پہلے تو حق مار رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ مذاق کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک، جیسے اللہ نے فرمایا خیر منہم، وہ تم سے بہتر ہو، کیا پتہ بہتر ہو، کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی شان ہو اس کی۔ تو پھر اللہ نے جس کو پسند کیا ہو، تم اس کا مذاق کر رہے ہو، تو پھر تو آپ اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا جو میرے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی ہوتے ہیں، میرے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ، ان کی جو توہین کرتا ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے اعلان جنگ دو جگہ کیا ہے، ایک تو سود لینے دینے والوں کے ساتھ، سود کا جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ کیا پتہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا یا ایسا بندہ جس کا آپ مذاق کر رہے ہیں وہ اللہ کا ولی نیک بندہ ہو، تو آپ تو اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ تیری جنگ ہے، تو پھر اس کا خیر نہیں ہوتی، پھر اس کو بھی نقصان زندگی میں ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے مذاق جو ہے یہ مذاق کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بچوں کو آپ دیکھیں نا، مذاق جو ہے آج کل ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں مذاق کے، اس کو نام دیا جا چکا ہے، کامیڈی ہے یہ جی، کامیڈین ہے جی، یہ کامیڈین ہے، کامیڈین مذاق کرنے والا جی، بڑا لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اس کام کے لیے جو گناہ ہے، گناہ کو خریدتے ہیں پیسوں سے، وہ پیسوں سے خریدتے ہیں کہ جی یہ مزاحیہ پروگرام ہے جی، اس کے لیے ڈرامہ ہے، مزاحیہ ڈرامہ ہے جی، مزاحیہ تھیٹر ہے، چلو جی پیسے دو، ٹکٹ لو اور جاؤ دیکھو کتنے کتنے مذاق ہوتے ہیں۔ آپ کے سارے بچے جو جاتے ہیں وہاں پر، یا آپ کی فیملی والے، وہ سارے وہاں وہ سیکھ کے آتے ہیں کس طرح دوسرے کے ساتھ مذاق کر کے اس کی توہین کی جاتی ہے، کس طرح اس کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہاں سے سیکھتے ہیں اور یہاں پھر گھر آ کے وہ کرتے ہیں، اور معاشرہ جو اسلامی ہے اس کے اندر یہ سب کباڑ خانہ آتا ہے، پھر یہ ایسا کام چلتا ہے اور وہ معاشرے کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے منع کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ تو اس لیے یہ جو فلمیں، ڈرامے اور تھیٹر اور اس طرح کے جو مذاق کے نام سے ہیں، جو مزاحیہ فنکار بنے ہوئے ہیں، وہ سب جو کام کر رہے ہیں وہ سب گناہ کرتے ہیں، اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ نام مسلمان رکھا ہوتا ہے لیکن کام سارے اس کے خلاف ہیں، اور تو پھر
آپ لوگوں کے بچے جو ان سے سیکھتے ہیں، پھر وہ معاشرے میں گھر میں ایسا کرتے ہیں، پھر اسلامی معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو معاشرہ جو اسلامی امن و سکون والا ہونا چاہیے وہ پھر امن و سکون والا نہیں رہتا، یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس مذاق کو بند ہی کر دو، کیونکہ مذاق اڑانے سے آپ جب کسی کا دیکھیں، آپ مذاق اڑانے سے مراد صرف زبان سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ کبھی کسی کی نقل اتارتے ہیں، یہ بھی مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ کسی کی طرف اشارے کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یا کسی 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 کی کوئی بات ہے یا کسی کا کوئی کام ہے، اس پر آپ دوسرے کو طنز کر رہے ہیں، یہ بھی مذاق میں آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کی شکل صورت ایسی ہے، اس پر آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ بھی مذاق ہی ہے نا۔ تو اسی طرح آپ کسی کے لباس پر ہنس رہے ہیں تو یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اشارے بازی کرنا، کسی کی بات پر ہنسنا یا کسی کے کام پر ہنسنا یا مذاق اڑانا، نقل کرنا کسی کی دوسرے بندے کی اور اس کو دوسروں کو ہنسانا اور خود ہنسنا، اور اس طرح کسی کے لباس پر، یہ سب اسی مذاق میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں یا آپ کے بچے کرتے ہیں یا آپ بچوں کو دوسروں کو ایسے جو فلمیں ہیں، تھیٹر ہیں یا ڈرامے ہیں یا کوئی ایسی پروگرام ہیں جن پر آپ لے جاتے ہیں اور پیسے بھی خرچ کرتے ہیں ان گناہ کو خریدنے کے لیے، تو ایک تو آپ گناہ خرید کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ تعلیم لیں، کیا مزاحیہ بنے، مذاق کو وضع کرنے کی، تو وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ پیسے دے کر ان کو یہ تعلیم دی کہ بھئی آپ مذاق وہ سیکھیں گے تو وہ بھی کریں گے، تو وہ جب ایسا کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا اور آپ وہ ساتھ لے کر مریں گے۔ تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر گناہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں جو بچوں کو آپ نے تعلیم دین کی دینی تھی وہ تو دی نہیں آپ نے، تو وہ تو آپ تو دنیاوی تعلیم پر تو کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور دین کی تعلیم پر آپ کو ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کو تکلیف ہوتی بھی مفت میں مل جائے، ہر چیز مفت میں مل جائے۔ بھئی اللہ کے بندو، وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ کمپیئر تو کرو ذرا، اس کو موازنہ تو کرو۔ اتنے تم سمجھدار ہو، عقل ہی نہیں ہے کیا؟ تو کچھ سوچو تو صحیح نا۔ تو یہ دنیا اور آخرت کا کمپیئر کرو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ تو یہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ یاد رکھے، وہ شخص، مرد یا عورت جس کی تحقیر کی جاتی ہے، جس کا مذاق کیا جاتا ہے، اس کو اپنے سے چھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے نا، تحقیر ہو رہی ہے نا، اس کی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کو ایسا کرتے ہیں نا، تو اس کی تو دل آزاری کر رہے ہیں آپ، اور جس کا مذاق کیا جا رہا ہے اس کی دل آزاری کی جا رہی ہے، اس کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ کیا خبر اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہوا اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوا، اور تمہارا خاتمہ بالایمان نہ ہوا اور تمہاری حالت خراب ہو گئی، تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ آگے؟ اور وہ تو بخشا جائے گا، اور تمہارا کیا بنا پھر؟ تو اس لیے مذاق اڑانے کی عادت چھوڑو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میں کتے سے تحقیر آمیز مذاق کروں تو میں ڈرتا ہوں کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ غور کریں، جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ اگر درویش ہے، میں نے بتایا وہ پہلا گناہ تو حقوق العباد کا ہو گیا، دوسرا گناہ اس کا دل دکھایا، دل آزاری ہو گیا، تیسرا گناہ اللہ سے دشمنی لی کہ اس کے نیک بندے کے ساتھ وہ تکلیف دی اس کو، اور چوتھا گناہ اس معاشرے میں بدگمانی پیدا کی، جب مذاق اڑایا اگلے کیا سمجھیں گے، کیا پتہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اور چوتھی بات ایک متقی پرہیزگار بندے کی توہین کی۔ یہ کتنے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بندے کی جسمانی کمزوری کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس پر ہنسا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی ہنسایا جاتا ہے۔ یہ کتنی حرکت حرام ہے اسلام میں۔ بندہ کسی کے ساتھ مذاق نہ کرے جسے حقیر سمجھتا ہے، کیا خبر اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے۔ دوسرے کو تکلیف دینے سے وہ بندے کی طرف تکلیف لوٹ آتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جس کا دل اخلاق بد سے بھرا ہوتا ہے نا، وہی مذاق کرتا ہے۔
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے. یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر جانے. دوسرے بندے کو جب بندہ سمجھتا ہے حقیر، یہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ٹکے کا ہے، اس کو پھر جو مرضی بات کر لو، تو اس نے کیا کہنا ہے بیچارے نے. اور دل میں تو اندر وہ پریشان ہوتا ہے، اس کے اندر دل میں تو چھرے چل رہے ہوتے ہیں اس کے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ غریب ہے، وہ کمزور ہے، اور آپ امیر ہیں یا آپ ذرا طاقتور ہیں، وہ کمزور ہے، تو وہ آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر پریشر جتنا ماریں گے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا، لیکن اندر دل میں تو پریشان ہو رہا ہے نا. تو اللہ کے فرشتے تو لکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ دوسرے اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ حقیر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے صورت، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہیں کیا پتہ کہ اللہ کے نزدیک وہ کون متقی ہے، وہ جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے. کیا پتہ وہ محبوب ہو جس کی آپ مذاق اڑا رہے ہوں. یہ تو قیامت کے دن ان لوگوں کا پتہ چلے گا جن کو آپ نے حقیر سمجھ کر مذاق کا نشانہ بنایا تھا، اور پھر بندہ وہاں شرم سے ڈوب مرے گا. وہاں کیا ہوگا وہ بندے کے ساتھ. پھر بعض عورتیں، مرد ہوتے ہیں، وہ اپنے خاندانی وقار، خاندانی نسب اور جناب ظاہری حسن و جمال اور ظاہری نمود و نمائش کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑی چیز ہوں بھائی. دوسروں کو حقیر سمجھ کے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا نہیں بولتے بلکہ ان کو ذلیل کرتے ہیں. شیطان جو ہے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ فتنے قائم کیے ہیں کہ تو خاندانی نسب میں سب سے بڑا ہے، برادری تیری بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، تو بڑے کنبے والا ہے، بڑے قبیلے والا ہے، تیرا شرف امتیاز بہت ہے. تو فتنہ میں مبتلا، پھر وہ خود فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، پھر وہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مذاق کرتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھ کے. دوسرے اس کے خلاف دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اور یہ نفرت حسد میں بدلتی ہے. اگر موقع ملا اگلے کو تو وہ پھر بدلہ بھی لے لیتا ہے. اس طرح معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور دلوں میں فساد پیدا ہوتا ہے. دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے. اوپر سے بندے بعض اوقات محبت رکھتے ہیں، دلوں میں نہیں ہوتی. یاد رکھیں مذاق اڑانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس شخص کی میرے دل میں کوئی عزت نہیں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب احترام، عزت دل سے اتر جاتا ہے تو بندہ اس کی نقلیں اتارتا ہے، اس کے منہ چڑھاتا ہے، نام الٹا کر کے اس کو بلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. اور آپ اگر اس کو آپ جاری و ساری کریں گے تو یہ آپ گناہ کو اپنے پاس لا رہے ہیں. اور اگر آپ فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کے جو مزاحیہ جو پروگرام ہیں، کامیڈین ہیں، کوئی مزاحیہ ڈرامے ہیں، تھیٹر ہے کوئی اس طرح کے، اس میں اپنے بچوں کو لے جائیں گے، وہاں سے تعلیم ایسی دلائیں گے تو وہ بچے ایسا کریں گے مذاق اور اس طرح کا، تو وہ آپ خود گناہ کو خرید کر اپنے پاس اپنی نسل میں منتقل کر رہے ہیں. اور قبر میں آپ یہ برائی ساتھ لے جائیں گے تو کیا خیال ہے آپ کو اللہ جنت میں جگہ دے دے گا؟ سوچنے کا مقام ہے. ذرا احساس کریں اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے میں، اپنے معاشرے کو پرسکون بنائیں اپنے کردار سے، اپنی اولاد کے کردار سے اور اخلاق سے، اپنے اخلاق سے، اپنے بیوی بچوں کے اخلاق سے اور ماحول سے. جو آپ ماحول پیدا کریں پرسکون اور دوسروں کی عزت اور افزائی والا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین.